صفحہ نمبر 50 پہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جی کچھ کہہ رہے مسئلہ تھا آگے کہ اگر مچھر یا کھٹمل نے خون پی لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کا بیان چل رہا ہے کہ اگر مچھر یا کھٹمل خون پی لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا پیا ہوا خون وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا کہ جو نکل کر بہہ سکے خود ہی. کہ اتنا اگر ان کے اندر سے ہم نچوڑ لیں ایک بندے سے پیا ہوا خون تو وہ اتنا نہیں ہوتا ہے، ایک ہی باری میں ایک ہی دفعہ میں پیا ہوا خون اتنا نہیں ہوتا کہ جو نکل کے ڈراپ ہو اور وہ لڑک پڑے، اتنا نہیں ہوتا. مسئلہ کسی نے جونک لگائی اور جونک میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ میں سے جونک کو کاٹ دیں تو خون بہ پڑے تو وضو جاتا رہے گا، اور جو اتنا نہ پیا ہو بلکہ کم پیا ہو تو وضو نہیں ٹوٹا. جونک وہ زیادہ خون پیتی ہے، یہ کیڑا ہوتا ہے جو یعنی کہہ لیجیے کیچڑ وغیرہ میں بعض اوقات پایا جاتا ہے دلدل میں، تو وہ چمٹ جاتا ہے تو وہ خون زیادہ پیتا ہے. مچھر یا کٹمل کی بنسبت زیادہ خون پیتا ہے، تو وہ زیادہ خون پیتا ہے تو اتنا یعنی اندازہ ہے کہ اس نے اتنا خون پی لیا کہ ہم اگر جونک کو کاٹ کے دیکھیں تو اندر ہمیں خون زیادہ نظر آ جائے گا، تو وہ ڈراپ سے زیادہ خون ہو چکا ہے تو وہاں پہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا. بعض لوگ جونک کو خود لگاتے ہیں علاج کے لیے، وہ یہ ایک طریقہ علاج ہے. تو بعض اوقات تو کہیں پہ کسی کو چمٹ جاتی ہے اور بعض لوگ خود چمٹاتے ہیں اس کو تاکہ علاج کے لیے وہاں سے وہ خون پی لیں. یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا خون اتنا نکل گیا، جیسے سرنج میں آپ کھینچتے ہیں تو سرنج میں کھینچتے وقت آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک ڈراپ سے زیادہ خون باہر آ چکا ہے، تو یعنی لڑکنے والا خون بن چکا، لڑکنے والا خون بن گیا، اتنا خون نکل آیا کہ جو لڑک پڑتا بہ پڑتا تو وہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا وہاں پر. مسئلہ خون کے کسی تجزیے ٹیسٹ کے لیے سوئی کے ذریعے سرنج پچکاری میں خون لیا یا وریدی ٹیکا لگانے کے لیے پچکاری میں خون کھینچا. یعنی دو طرح کے ٹیکے ہوتے ہیں نا، ایک سوئی دو جگہ پہ لگائی جاتی ہے، ایک گوشت میں لگائی جاتی ہے اور ایک رگ میں، تو دونوں میں کہیں پر بھی لگا کے خون کھینچا گیا، باہر کی طرف نکالا گیا تو یا خون کا عطیہ دیا تو ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اتنا خون نکل ہی جاتا ہے، اتنا خون تو فوراً نکل پڑتا ہے کہ جو نکل کے بہ پڑے گا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے شوگر وغیرہ کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہلکا سا زخم لگانے کے باوجود پھر اس کو دبا کر اتنا اس کو نکالتے ہیں کہ جس سے ایک ڈراپ نکل کر لڑک پڑتا ہے، اپنی جگہ سے بہ پڑتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پھٹکیاں نکلی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جمع ہوا خون لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک ڈراپ سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وجہ یہ ہے کہ یہ منجمد خون ہے، جبکہ نجس خون وہ قرار دیا گیا ہے، قرآن و سنت میں وہ والا خون نجس بتایا گیا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، جو پتلا ہو اور نکل کر بہ پڑے وہ والا خون نجس بتایا گیا. جمے ہوئے خون کو نجس نہیں بتایا گیا، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا سا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اصل دار و مدار پتلے خون کے اندر پتلے خون پر ہے، اور پتلے خون میں بھی اتنی مقدار ہو کہ جو نکل کر بہ پڑتی ہو، اتنی مقدار اگر آپ کو لگتا ہے تو وہاں پہ پھر وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ اگر کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا، تو اگر تھوک میں خون کم ہے، بہت کم ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل رہتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور اگر خون زیادہ ہے یا برابر ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تھوک کا رنگ سرخ یا سرخی مائل ہو جاتا ہے، تو وضو ٹوٹ گیا. خون کا زیادہ ہونا اس کے بہنے والا ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اتنا زیادہ خون نکل گیا ہے کہ جو نکل کر لڑک پڑتا بہ پڑتا. اور برابر ہونے کی صورت میں بھی ہم جب یعنی وہاں پہ اس کا مطلب ہے ڈاؤٹ ہو گیا کہ این ممکن ہے کہ خون زیادہ ہو یا خون کم ہو تو وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس صورت میں پھر وضو ٹوٹنے کو ہم یعنی ترجیح دیتے ہیں اور وضو توڑنے کی بات، وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیتے ہیں.
تو منہ کے اندر چونکہ تھوک ہمیشہ ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے جسم کے دیگر حصوں میں آسانی سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ نکل کر بہہ پڑنے والا ہے یا نہیں ہے، وہاں تھوک کی وجہ سے یہ بات اتنی آسانی سے معلوم نہیں ہو سکتی. تو وہاں پر معلوم کرنے کا مدار یہ ہے کہ رنگت کتنی تبدیل ہوئی. تھوک کے اندر رنگت تبدیل، تھوک کی اپنی رنگت تبدیل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، خون زیادہ ہے. رنگت تبدیل ہونے میں بہت معمولی سی رنگت نہیں، بلکہ یہ کہ سرخی مائل ہو، سرخی ہو جائے، سرخ ہو جائے یا سرخی مائل ہو جائے. اور اگر صرف پیلا سا ہے، ہلکی سی پیلاہٹ آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوک نے پورے طور پر خون کے رنگ کو نہیں لیا. مسئلہ، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر ہمیں خون کا دھبا معلوم ہو رہا ہے، سیب وغیرہ کوئی بھی پھل وغیرہ لیا اور اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر خون کا دھبا لگ گیا ہے، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی، تو جب تک خون نہ بہے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب منہ کے اندر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ خون بہنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس کے بہنے کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ تھوک میں خون کا رنگ دیکھیں. اگر تھوک میں خون کا رنگ بالکل معلوم نہیں ہوتا تو وہ بہنے والا نہیں ہے اور وضو نہیں ٹوٹا. اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ منہ اور دانتوں میں جس جگہ سے خون نکلا ہے اس جگہ پر انگلی یا کپڑا رکھ لیں، پھر دوبارہ انگلی یا کپڑے پر خون ظاہر ہو تو گمان غالب یہ ہوگا کہ وہ خون بہنے والا ہے ورنہ نہیں ہے. کہیں پر یعنی دانت کے خلال میں کہیں پر بھی نظر آ رہا ہے تو وہاں پر ایک دفعہ کے بعد دوبارہ بھی اگر انگلی پہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہنے والا ہو چکا ہے. جو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ بھی نکل آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہہ رہا ہے. مسئلہ، کھانسی کے ساتھ اگر پتلا اور بہتا ہوا خون آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جمع ہوا خون نکلے تو جمع ہوئے خون کے بارے میں ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ خون وہ نجس نہیں ہوتا، اس کے اوپر مدار نہیں ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مسئلہ، اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اسے ہم نے دبا کے نکالا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ اتنا ہو کہ خون بہہ جائے. یعنی اپنے دبانے نہ دبانے کا مطلب نہیں پر مدار نہیں ہے، بلکہ خون کی مقدار کے اوپر دار و مدار ہے کہ اتنی مقدار اگر نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ، اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کوئی کیڑا نکل آئے یا کان سے کیڑا نکلے یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑے اور خون نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. دیکھیے، خون کے نکلنے کے اوپر تو جو بہتا ہوا خون نکلے اس سے تو وضو ٹوٹتا ہے، گوشت کے اوپر نہیں ہے. گوشت کے کٹ جانے سے، جسم کے کسی حصے کے کٹ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ نجاست نکلنا نہیں ہے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. کیڑے کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ کیڑا اگر تو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی انسان کے پخانے والی جگہ سے نکل آتا ہے تو وہاں پر وہ ساری کی ساری جگہ نجاست والی جگہ ہے، وہاں سے کوئی بھی چیز باہر آئے گی تو اس پہ کچھ نہ کچھ نجاست ضرور لگی ہوگی. کچھ بھی نجاست نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ یہاں پہ کان کے اندر کی جگہ نجاست والی جگہ نہیں ہے، لہذا وہاں سے اگر کوئی چیز باہر آئے گی، نجاست باہر آتی بھی ہمیں کوئی نظر آئے گی تب تو ہم کہیں گے کہ وضو ٹوٹا، ورنہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وضو ٹوٹ گیا. تو کان کے اندر سے اگر کوئی کیڑا نکل آیا تو اس کے اوپر کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی نکل رہی ہے اس لیے وضو نہیں ٹوٹا. مسئلہ، اگر زخم پر پٹی باندھی ہو اور تری پٹی کے باہر کی طرف تک پھوٹ آئے، خون بہہ رہا ہے اندر سے خون بند نہیں ہو رہا، تو خون اتنا ہے کہ وہ بہتے بہتے ساری پٹی باہر کی طرف تک تر ہو گئی ہے، یا پٹی اندر کی جانب بھی تر ہوئی ہے، رکا نہیں ہے پٹی باندھنے سے خون، وہ اندر والا حصہ، اندر والی پرت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ساری تر ہو چکی ہے. اگرچہ تری باہر کی طرف نہ بھی پھوٹے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس سے خون اور رطوبت وغیرہ کا بہنا ظاہر ہو گیا. اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ وہ زخم ایسا ہے کہ اگر اس پر پٹی نہ ہوتی تو وہ بہتا. یعنی اصل دار و مدار ہے پٹی یعنی زخم کے اندر سے خون نکلنے کے اوپر یا کوئی اور رطوبت کے نکلنے کے اوپر. تو ہمیں اندازہ جب ہو گیا کہ اتنا نکل آیا ہے باہر کہ جو بہنے والا ہے تو وضو ہر صورت میں ٹوٹ جائے گا، چاہے اوپر ہم نے پٹی باندھی ہوئی ہے یا نہیں باندھی ہوئی. پٹی نہیں باندھی ہوئی تب تو ہمیں نظر آ رہا ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے تو پٹی باندھے ہوئے کے ہونے کی صورت میں ہمیں پتہ لگے گا پٹی کے تر ہونے سے. پوری پٹی تر ہو گئی، اوپر تک خون ہی خون آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خون رکا نہیں ہے، یہ تو بہہ رہا ہے تو وضو ٹوٹ گیا. اب نماز کے لیے دوبارہ ہمیں وضو کرنا پڑے گا.
اور اگر کیا کہتے ہیں اندر کی پرت، اوپر والی پرت نہ بھی تر ہوئی ہو بلکہ اندر والی پرت ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بھی ساری گیلی ہو گئی ہے، تو اس سے بھی پھر ہم یہی کہیں گے کہ وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے اگر پٹی 2 پرت کی تھی اور تری 1 پرت تک پھوٹ کر آئی ہے اندر والی پرت کی طرف، تب بھی رطوبت کے بہنے والی ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پٹی کھول کر دیکھنا نقصان دہ ہو تو زخم کا اندازہ کر کے عمل کیا جائے۔ بعض اوقات پٹی باندھنے کے بعد بار بار کھولنا مشکل ہوتا ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر صرف اپنا اندازہ لگا لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ خون واقعتاً اندر والی پرت میں اتنا آ چکا ہے کہ اگر یہ پٹی نہ بندی ہوتی تو اس نے دائیں بائیں بہہ جانا تھا، اور وہی خون پٹی کو لگ گیا، بہنے والا خون پٹی کو لگ کر اس نے پٹی کو بھی تر کر دیا ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم وضو ٹوٹنے کا حکم لگا دیں گے۔ مسئلہ، جسم پر دانے نکل آئے ہوں اور وہ ٹوٹ گئے ہوں، تو اگر ان سے پیپ و پانی از خود نہیں بہا بلکہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے پھیل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ دیکھیے یہاں پہ ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ خون نکل کر بہے، خون اتنا نکل کے یا اندر سے پانی نکل کے نجاست نکل کے بہنے والا ہو تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر بہنے والا نہیں ہے، جیسے ہمیں ہاتھ ہمارے رگڑ لگ گئی کہیں سے اور وہ کھال تو چھل گئی ہے اوپر سے، ہمیں نیچے تری نظر آ رہی ہے، لیکن تری کو ہم وہیں چھوڑ دیں، اندر سے تری رہے گی، باہر نہیں نکلتی، وہ نظر آ رہی ہے، اندر تو ہے، اندر تو جسم کے اندر ساری رطوبت ہے، تری ہے، لیکن وہ باہر نکل کر بہنے والی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی رکی ہوئی ہے، تو یہ تری نجس نہیں کہلاتی۔ ایسی صورت میں اگر ہمارا کپڑا ٹچ کر گیا اس جگہ کو، اس تری کو اگر ٹچ کر گیا، تو چونکہ وہ تری خود بخود نکل کر بہنے والی نہیں ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، وہ تری نجس بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس تری کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہمارے کپڑے نجس ہوں گے نہ ہمارا وضو ٹوٹے گا۔ تو یہی والی صورت کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دانے نکل آئے اور وہ ٹوٹ گئے، ان کے اندر سے پیپ و پانی اتنا ظاہر ہو رہا ہے جو نکل کر دائیں بائیں بہنے والا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی رکا رہنے والا ہے، تو وہ پھر ہاتھ لگ جاتا ہے کبھی اس جگہ پر، کبھی ہمارا کپڑا لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے کپڑے پر یا دائیں بائیں بھی لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کے ٹانگ پہ ہاتھ پہ کہیں پہ ایسی رگڑ لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ کپڑا بھی نجس نہیں کہلاتا۔ آگے وضو کے ٹوٹنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز کا ذکر گزرا تھا کہ آگے پیچھے کی راہ کے علاوہ کسی جگہ سے کہیں جسم کے کسی اور حصے سے نجاست کا نکلنا، یہ مین ہیڈنگ چل رہی ہے۔ اس کے تحت پہلی چیز جو بیان کی گئی تھی صفحہ نمبر 49 پر، 49 نمبر صفحے پر، وہ تھا خون، پیپ اور کچ لہو کا نکلنا، کچے خون کا نکلنا جسم کے کسی بھی حصے سے۔ اس کے تحت ہم نے کافی ڈیٹیل پڑھ لی کہ کہاں کہاں سے خون نکلے تو وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا۔ اب ہے جسم کے کسی حصے سے بیماری کی وجہ سے پانی کا نکلنا، تو ان صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں کب وضو ٹوٹتا ہے اور کب وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ، آنکھوں سے جو صاف پانی بہے، خواہ تیز روشنی کی وجہ سے یا دھوپ کی تپش کی وجہ سے یا پیاز کاٹنے کی وجہ سے یا کھانسی روکنے کی وجہ سے یا کسی کا آنکھ کے اندر ہاتھ لگ جانے کی وجہ سے، تو اس صاف پانی کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما یا دوائی کوئی لگائی آنکھ میں، وہ بڑی تیز ہے، اس کی چبھن ہے، تو اس کی وجہ سے پانی نکل گیا، یا سلائی کی چوٹ سے جو پانی نکلے، یعنی آنکھ پہ سرمے کی سلائی جو ہی لگائی تو ساتھ لگنے کی وجہ سے پانی فوراً بہہ پڑا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ سلائی ناقض وضو یعنی کچھ وضو کو توڑنے والی نہیں ہوتی۔ مسئلہ، آنکھ میں کوئی چیز فوراً باڈی پڑ جائے، پھر خواہ وہ خود بخود نکل آئے یا آنکھ میں پیوست ہو جائے، اس سے جو صاف پانی نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چلتے چلتے کبھی آپ کی آنکھ میں کوئی کیڑا گھس جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی بھی بہتا ہے، پھر اس کو نکالنے میں ٹائم لگتا ہے تو زیادہ پانی نکل جاتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے، صاف پانی جب تک نکلتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے پروال، ڈاکٹر صاحب ذرا یہ لفظ دوبارہ بتائیں۔ ٹریکیسس کی رگڑ سے جو پانی بہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ پروال، یہ آنکھوں کے اوپر والے یہ بال ہو گئے، یہ جو آنکھ کے ساتھ ہے، یعنی پلکوں کے بال ہو گئے، ان کو اگر کوئی مسل لے تو بار بار مسلنے سے بھی پانی بہے،
تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مسئلہ اگر آنکھیں دکھتی ہوں, ان میں درد ہوتا ہو اور کھٹکتی ہوں اور اس سے صاف پانی نکلے اور اس کا پیپ ہونا ظاہر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. آنکھوں میں درد تو ہو رہا ہے, تکلیف محسوس ہو رہی ہے, لیکن دیکھیں کہ پانی صاف ہے, کوئی اس میں اور رنگت نہیں ہے, تو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ جب آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. انفیکشن وغیرہ کوئی ہو جاتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے پھر پیپ بھی سی بھی نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. یعنی پیچھے بیماری ہو, ضابطہ یہ آیا ہمارے ہاتھ میں کہ پیچھے پہلے بیماری ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر صاف پانی نہیں بلکہ کوئی رنگت تبدیل شدہ پیپ ٹائپ کا ایسا پانی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے, ورنہ آنکھ سے نکلنے والے پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا. مسئلہ زکام کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. زکام زیادہ ہو تو وہ پانی چونکہ اس میں پیپ وغیرہ ایسی چیز نہیں نکلتی. مسئلہ آنکھ اور ناک کے درمیان نلی ہوتی ہے جس کو نیزو لیکریمل ڈکٹ یعنی کہتے ہیں, اس کے بند ہونے سے یعنی اس کے بلاکج سے پانی بہتا ہے تو اس پانی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, وہ بھی صاف پانی بہے گا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر اس وقت انفیکشن بھی ساتھ میں ہو جائے, ڈیکریوسسٹائٹس کی وجہ سے چکنے پانی یا پیپ کی آمیزش ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ پیچھے تکلیف ہو اور اس کے بعد پھر چکنا پانی یا کوئی اور پیپ وغیرہ نکلے, صاف پانی بالکل نہ نکلے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے. مسئلہ کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا, وہ ٹوٹ گیا یا اس نے خود ہی توڑ دیا, اس کی رطوبت بہ کر آنکھ میں تو بہ گئی لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا, اور اگر رطوبت آنکھ کے باہر نکل آئی تو وضو ٹوٹ گیا. ہم نے چند دن پہلے ضابطہ پڑھا تھا کہ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب جسم کے اس حصے کے اوپر رطوبت بہ کر آئے, خون یا رطوبت کوئی بھی چیز ہو, نجس رطوبت بہ کر اس حصے پر آئے جس کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے یا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے. جس حصے کو نہ وضو میں دھونا ضروری ہے نہ غسل میں دھونا ضروری ہے, وہاں پر اگر نجاست بہ کر آ بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں ایک مثال یہاں پر دوبارہ آ گئی, وہ آنکھ کی ہے کہ آنکھ کے اندر ڈلی کو, آنکھ کے ڈیلے کو دھونا نہ وضو میں ضروری ہے نہ غسل میں ضروری ہے, اس لیے اس کے اوپر دانہ پھوٹنے کے بعد وہیں پر ہی پورے ڈیلے کے اوپر ہی نجاست وغیرہ کہہ لیجئے یا خون وغیرہ وہیں پر ہی گھوم رہا ہے, باہر کے حصے کی طرف نہیں آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو اس کا وہ نجس ہے, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر درد نہیں ہے تو نجس نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ کسی کے کان سے بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے. جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی سامنے کی طرف کو آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے نزلہ زکام میں بعضوں کے کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو پانی مسلسل بہ رہا ہوتا ہے. مسئلہ اگر ناک سے پانی نکلے جو کسی بیماری ہی سے نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ناک سے ویسے نارمل طور پہ پانی نہیں نکلتا کسی بھی انسان کے, تو وہ بیماری کی علامت ہے, اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. آگے ہے قے, کہ قے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ اگر قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت نکلے یعنی پیلا سا پانی نکل آئے تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ گیا, اور اگر منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے, روکنا بھی چاہے تو رکتی نہیں ہے, بڑی مشکل سے کنٹرول ہوا ہے وہ, ورنہ فوراً باہر کی طرف کو آتی ہے. تو یہ اتنی قے اگر آتی ہے اس میں پھر کوئی بھی چیز نکلے, کھانا نکلے, پانی نکلے یا اور کوئی پیلا پانی نکلے, کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر اتنی مقدار ہے قے کی, ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا. قے کے اور اگر قے میں میرا بلغم نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا, چاہے جتنا ہو, بلغم ہی بلغم نکلا ہے, منہ بھر کے ہو یا اس سے کم ہو, سب کا ایک ہی حکم ہے. اور اگر قے میں خون نکلے تو پتلا اور بہتا ہوا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا, جمع ہوا نکلا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکلا ہے, منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا, اگر کم ہو تو وضو نہ ٹوٹے گا.
ایک آدھ ٹکڑا نکل آیا تو ہم نے پڑھ لیا کہ جمے ہوئے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بہتے ہوئے خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو یہاں پر خون والا ضابطہ تو اپلائی نہیں ہوگا وضو ٹوٹنے کے لیے، بلکہ دوسرا ضابطہ ہوگا کہ بلغم تو یہ کہہ لیں کہ نارمل سی چیز ہے، وہ جتنا مرضی نکلے، اس کے نکلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا. بلغم کے علاوہ کوئی اور چیز اگر نکل رہی ہے تو اس کا دار و مدار پھر منہ بھر کر نکلنے نہ نکلنے پر ہے. منہ بھر کے نکل آیا تو جمع ہوا خون ہی اگر منہ بھر کر نکلا ہے تو پھر منہ بھر کر نکلنے کی وجہ سے، قے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، خون کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. خون اگر تھوڑا سا بھی آ گیا تو جمع ہوا نہیں ہے، پتلا ہے، تو وہ تھوڑا سا اتنا بہتا ہوا ہے تو اس سے تو خون والے ضابطے کے اپلائی ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے ہوئی ہے، کئی دفعہ قے ہوئی ہے، لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں کرتا تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اس وقت دیکھیں گے اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر ایک متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ طبیعت میں سکون آ گیا تھا اور متلی جاتی رہی تھی، پہلی دفعہ کی طبیعت اچھی ہو گئی تھی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی ہے تو تھوڑی سی اور قے ہو گئی ہے، تو پھر جب یہ متلی جاتی رہی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا. یعنی اگر تھوڑی تھوڑی کر کے بار بار قے ہو رہی ہے تو وہاں پر پھر وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا دار و مدار متلی کے اوپر ہے. ایک ہی متلی سے اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ ہوئی ہے، یعنی پھر تھوڑا سا نکلا، ابھی طبیعت میں سکون نہیں آیا تھا، پھر اور نکل آیا، پھر اور نکل آیا، پھر اور نکل آیا، تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ اتنی ہے کہ یہ ساری ایک دفعہ میں ہوتی تو میرے منہ میں کنٹرول نہ رہتا، ساری باہر نکل آتی، اتنی زیادہ نکل آئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا. اور اگر سکون آتا جا رہا ہے بار بار، یعنی کہہ لیجیے ایک آدھ منٹ کے اندر ہی سکون آ جاتا ہے بعض اوقات، تو پھر آدمی واش روم سے باہر نکل آیا، پھر دوبارہ ہوئی ہے، تھوڑی سی آئی ہے، پھر طبیعت میں سکون آیا، باہر نکل آیا واش روم سے، تو اس صورت میں ہر دفعہ سکون آنے کی وجہ سے ہر قے علیحدہ علیحدہ شمار ہوگی، اور ہر قے کو ہم دیکھیں گے منہ بھر کر نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. آگے ہے نیند کا مسئلہ کہ نیند کس صورت میں ناقض وضو ہوتی ہے اور کس صورت میں نہیں ہوتی. نیند بذات خود نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ بعض حالتوں میں سونے سے جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پیچھے کی راہ سے ہوا خارج ہو سکتی ہے. اور چونکہ نیند کی وجہ سے ہوا خارج ہونے کا شعور نہیں ہوتا انسان میں، اس لیے ان حالتوں میں نیند کو ہوا خارج ہونے کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے. احادیث مبارکہ آپ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آئے گا، اس میں بعض لوگ مختلف قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو وہ فہمی حدیث انشاءاللہ اس کی دوسری جلد میں آپ کے سامنے اس بارے میں تفصیل سے احادیث آ جائیں گی. تو یہاں پہ ہم صرف مختصر مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ ایسی صورتیں کہ جن میں ہوا خارج ہو سکتی ہے اور پھر نیند میں چونکہ شعور نہیں ہوتا، انسان کو نہیں پتہ لگتا سوتے میں کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس لیے ان حالتوں میں نیند کو ہوا خارج ہونے کے ہی قائم مقام شمار کر لیا گیا ہے. اسی وجہ سے وہ تمام حالتیں جن میں جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے نہیں ہوتے، ان میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ہمارے سامنے ضابطہ یہ آیا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن حالتوں میں جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں سونے سے، اور کن حالتوں میں سونے سے جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے نہیں پڑتے. تو جن حالتوں میں جوڑ اور اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان حالتوں میں نیند آ جانے سے وضو ٹوٹنے کا ہم حکم لگائیں گے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور جن حالتوں میں جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے نہیں پڑتے، ان حالتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا، ہمیں دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑے گا. تو دیکھیے مسئلہ، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا، اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو آدمی گر پڑتا، تو اس سے وضو جاتا رہا. لیٹ کر تو ویسے ہی یعنی لیٹا ہوا ہے، لیٹے ہوئے تو کسی بھی حالت میں ہو، لیٹے ہوئے کا تو مطلب یہ کہ چاہے کسی بھی کروٹ پر ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس سے آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ گیا. بیٹھے بیٹھے کی بات یہ ہے، بیٹھے ہوئے اگر کسی چیز سے ٹیک لگی ہوئی ہے، اور ٹیک ایسی لگی ہوئی ہے کہ اگر میرے ٹیک لگے ہوئے پیچھے یہ ٹیک والی چیز نہ ہوتی تو میں اور سو جاتا ہے، تو پھر میں نے گر جانا تھا، کھڑے نہیں رہنا تھا، رکے نہیں رہنا تھا، وہاں پر میں نے نیچے گر جانا تھا، تو اس اتنی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ جی آنکھ لگ گئی، کسی بھی تعلیم بھی ہے وقت ایک منٹ کے لیے، چاہے جتنی دیر میں. جی سوال آیا ہے کہ اس میں ٹائم کا بھی لحاظ ہے یا نہیں ہے لیٹے لیٹے آنکھ لگنے میں. تو جواب یہ کہ ٹائم کا کوئی تعین نہیں بتایا گیا،
بس یہ ہے کہ اصل دار و مدار اس پر ہے کہ جب ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے ہوا کے اوپر اس کا دار و مدار بنایا، اور ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی، ہم چاہے 1 منٹ کے لیے بھی سوئے ہوں یا چند سیکنڈ کے لیے سوئے ہوں، تو ہم اپنے آپ کو کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا نہیں نکلی. تو چونکہ شعور ختم ہو گیا تھا نا لیٹے لیٹے سونے کی وجہ سے، تو پھر چاہے چند سیکنڈ کے لیے ہماری آنکھ لگی ہو، تو شریعت نے پھر اب سبب کو دیکھا ہے سامنے، ہوا کو نہیں دیکھا، بلکہ اس کا سبب جو نیند ہے اس کو مد نظر رکھا ہے. تو اس کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے وہ جب بھی پایا جائے گا ہم کہیں گے کہ بس اسی کو اب دیکھو. جس طرح سے ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں کہ سفر کے اندر نماز کو 2 رکعت کا حکم دیا گیا 4 رکعت والی نماز کا، کہ مشقت ہوتی ہے سفر میں. تو اس کے بعد کوئی آدمی کہے نہیں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے سفر میں، لیکن کوئی کہے گا کہ نہیں مجھے بڑی مشقت آ رہی ہے. تو اسلام نے پھر مشقت والی چیز کے سبب کے اوپر مدار رکھا کہ بھئی سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے، اس لیے سفر جہاں بھی پایا جائے گا 78 کلومیٹر کا سفر پایا جا رہا ہے تو آپ پھر نماز کو مختصر کر لیں گے، شارٹ کر لیں گے. تو وہاں پر پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں ہم تو یہاں بڑی پکنک منا رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے، تو اس کے اوپر مدار نہیں رکھا جاتا. آگے مسئلہ ہے اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، کیونکہ نماز یعنی کھڑے کھڑے یا نماز کی حالت جو بیٹھنے کی ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں کسی چیز سے ٹیک نہیں لگی ہوئی، تو انسان کی اگر آنکھ لگ بھی جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، اتنے ڈھیلے پڑ جائیں کہ ان سے ہوا خارج ہو جائے. آنکھ لگ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے بھی انسان، یعنی کہہ لیجیے خاص طور پہ تحیات کی صورت میں جب بیٹھا ہوا ہے تو بعض اوقات آنکھ لگ جاتی ہے کسی کی. تو لیکن چونکہ یہ بیٹھنا ایسا ہے کہ سارے جسم کے اعضاء اور جوڑ علیحدہ علیحدہ یعنی ڈھیلے نہیں پڑے، تو ڈھیلے نہیں پڑے تو اس لیے وضو بھی نہیں گیا. سجدے میں سو جائے تو اگر مرد ہو اور مردوں کی طرح سجدہ کیا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اگر عورت ہو اور اس نے عورتوں کی طرح سجدہ کیا ہے یا کسی مرد نے عورتوں کی طرح سجدہ کر لیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عورتوں کی طرح سے جو سمٹ کر جب سجدہ کیا جاتا ہے تو اس میں جسم کے اعضاء اور جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور مردوں کی طرح سے سجدہ کرنے کی صورت میں اعضاء اور جوڑ اتنے ڈھیلے نہیں پڑتے کہ انسان کا کنٹرول ختم ہو جائے اپنے اعضاء. مسئلہ اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے، کوئی بندہ نماز سے باہر بیٹھے ہوئے سو جائے تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی سرین اگر ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں پہ بات تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کو کل پہ رکھ لیتے ہیں، آئندہ رکھ لیتے ہیں، اگلے سبق کا ٹائم.